السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آج کے قرآن اسٹیپ کے لیے ویلکم، جو 1 اکتوبر 29 ذوالحجہ 1437 ہجری کے ڈیٹ پہ ریکارڈ ہوئی ہے. الحمد للہ ہم آج 29 آیت تک پہنچ چکے ہیں. آج آیت کی تلاوت سے شروع کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اس کا ترجمہ هو الذي، وہی ہے، خلق لكم، آپ کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے، ما فی الارض، جو بھی دنیا میں ہے، جمیعاً، ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ثم استوى، پھر متوجہ ہوا ہے، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پھر اس کو بنایا 7 آسمان، وہوا، اور وہ ہے، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا. تو یہاں پہ ہم توجہ اس جملے پہ ہوں گی آج. اس نے بنایا، هو الذی خلق لکم، آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو بھی کچھ ہے دنیا میں. اس کو اور تھوڑا مزید چلیں سمجھیں گے. پہلے چیز، مراد کیا ہے اس سے، کہ ہر چیز سے، ما فی الارض جمیعا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ہے ہر جو چیز جس کے اندر جان ہے، مثال کے طور پر نباتات، پلانٹس، ہریالی، یا جانور، یا جو بھی چیز ان اینیمیٹ ہے، مثال کے طور پہ گولڈ، منرلز، پہاڑ، کھیتیاں، سمندر، ہوا، ایٹسٹرا. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہر چیز کو سائنسدان نے بہت ایک اچھی طریقے سے اس کی ترتیب کیے ہیں. اس کو بولتے ہیں پیریوڈک ٹیبل. پیریوڈک ٹیبل میں جو بھی بنیادی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک کرسی لے لیں. کرسی ووڈ سے بنی ہوئی رہتی ہے، اور ووڈ کے اندر اگر آپ ووڈ کو دیکھیں کہ ووڈ کے اندر کون سی چیز ہے، تو بنیادی کچھ چیزیں ہیں، وہ جب آپ جڑاتے ہیں تو وہ ووڈ لکڑی بن جاتی ہے، پھر لکڑی سے کرسی بن جاتی ہے. مثال کے طور پر وہی بنیادی چیزیں آپ کو آسمان میں ملیں گے، پہاڑوں میں ملیں گے، سمندر میں ملیں گے، ہوا میں ملیں گے، انسان کے اندر ملیں گے، جانوروں میں ملیں گے. ان چیزوں کو بولتے ہیں ایلیمنٹس. اور یہ ایلیمنٹس، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس آج تک انسانوں نے ڈسکور کرے ہیں، اس کو اس ترتیب میں ڈالے ہیں. یہ ترتیب کو بولتے ہیں پیریوڈک ٹیبل. اور یہ ہے پوری پیریوڈک ٹیبل. اور یہ پیریوڈک ٹیبل میں آپ غور کریں کہ کون سے ایلیمنٹس ایکچولی ہیومن باڈی کے اندر رہتے ہیں، کون سے ضروری ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے. تو یہاں پہ کوئی نے یہ کلر کیے ہیں میڈیکل بکس میں دیکھ کر کہ کون سے ایلیمنٹس ایکچولی حقیقتاً میں بال کے اندر کون سے ہیں، ناخن کے اندر کون سے ہیں، دل کے اندر کون سے ہیں، خون کے اندر کون سے ہیں، ہڈی کے اندر کون سے ہیں. تو مثال کے طور پر ہڈی میں کیلشیم ہوتا ہے، اپنے خون میں سوڈیم ہوتا ہے. تو اس طرح سے پورے جمع کر کے آپ دیکھیں گے یہ بھی جو کلر ہے، تو اس سے آپ یہ پتہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام طور پہ ایلیمنٹس کی کم درجہ ہیومن باڈی میں موجود ہے. زیادہ تر ایلیمنٹس ہیومن باڈی میں نہیں ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایلیمنٹس کے لحاظ سے. اگر آپ چلیں دیکھیں، جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، مثال کے طور پہ انٹیگریٹڈ سرکٹ، جو چیز کمپیوٹر کے اندر رہتی ہے، موبائل فون کے اندر رہتی ہے، اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر سے کہ انسان سے زیادہ ضرورت وہ سرکٹ کو ضرورت ہے جو انسان بناتا ہے. سبحان اللہ، انسان تو اور مکمل مخلوق ہے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ اس کو ایسا بنا ہے جو کم ایلیمنٹس میں، اور جو چیز وہ انسان بناتا ہے اس کے زیادہ استعمال کرتے ہیں چیزوں کو، اور پھر بھی اس کا درجہ کم رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں انسان کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس کو. تو یہ چلیں دیکھیں، ایک پیریوڈک ٹیبل ہے، مگر اس کا تھوڑا سا طریقہ الگ ہے ترتیب کا. یہاں پہ وہ چیز بیان کیے گئے ہے کہ استعمال کیا ہے پورے ایلیمنٹس کے. مثال کے طور پہ ہیلیم،
یہ ہاٹ ایئر بلون میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ویلڈنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیزرز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کاربن، یہ آپ کے پینسل میں جب بنتا ہے تو کاربن سے ہی بنتا ہے، ڈائمنڈز بھی کاربن سے بنتے ہیں، اور پلاسٹکس جو پیٹرول، آئل، تیل، یہ سب کاربن سے بنتے ہیں۔ لیڈ سے بیٹریز بنتے ہیں، ریڈون سے ارتھکویک کا ڈیٹیکٹر بنتا ہے، اور کیا دیکھیں، ہر ایلیمنٹ کا انسان کچھ نہ کچھ استعمال کرتا ہے۔ ہیفنیم، یہ ہیفنیم سے نیوکلیئر سب مرین کی چیزیں بنتے ہیں، اس کے اندر کنٹرول راڈز بنتے ہیں، جیٹ انجن بنتے ہیں، کچھ ٹولز بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو زرکونیم ہے اس کے اندر پھر سے پرکشن کیپ، فیک ڈائمنڈز بھی بنتے ہیں، برکس بنتے ہیں، آکسیجن کے میٹر اس سے بنتا ہے۔ یہ چند چیزیں، اسٹرانٹیم جو ہے، اسٹرانٹیم سے پینٹس بنتے ہیں، فائر ورک بنتے ہیں۔ جو ٹوتھ پیسٹ دانتوں کے لیے بہت سینسیٹیو رہتے ہیں، یہ اسٹرانٹیم سے بنائے تھے تو سینسیٹیو نہیں ہوتے ہیں۔ سوڈیم ابھی ہم ذکر کیے تھے، میگنیزیم سے ٹائرز، کار کے ویل بنتے ہیں، ایئر کرافٹ کے ویل بنتے ہیں، ہائیڈروجن سے راکٹ فیول بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوور آل کہ انسان ہر ایلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیریوڈک ٹیبل میں ہر ایلیمنٹ کو استعمال تقریباً کرتے ہیں، جو سٹیبل رہتے ہیں اس کے استعمال کے قابل رہتے ہیں۔ اور یہ دلیل ہے کہ یہ جو چیز بنے ہوئے ہیں ضرورت کے لحاظ سے تو صرف اتنی ہی ضرورت ہے، مگر استعمال کے لحاظ سے پورے ہی استعمال کرتے ہیں انسان۔ اور یہ دلیل ہے کہ یہ جو چیزیں بنے ہوئے ہیں قابل ہے انسان کو استعمال کرنے کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس سوچنے کی اور غور اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اور ایک چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کہاں پہ چلے جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں جانوروں کو، کیڑوں کو، بڑے جانوروں کو، چھوٹے جانوروں کو، جراثیم کو، ہر ایک کی ایک جگہ محدود ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ جانور، کچھ چیزیں صرف سمندر میں پائے جاتے ہیں، کچھ جانوریں صرف پہاڑوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ ڈیزرٹ میں پائے جاتے ہیں، کچھ ہوا میں پائے جاتے ہیں، مگر جو ہوا والے رہتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہتے، جو پانی والے رہتے ہیں ہوا میں نہیں رہتے، جو زمین پہ رہتے ہیں سو پہاڑ پہ نہیں رہتے، جو پہاڑ پہ رہتے زمین پہ نہیں رہتے، یا غابہ میں نہیں رہتے، فارسٹ میں نہیں رہتے۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ جو لیونگ کریچرز رہتے ہیں ان کی خاص ایک ہیبیٹیٹ بولتی ہے۔ مگر انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو انسان سپیس میں بھی چلے جاتا ہے، سیٹلائٹ وہاں ڈال دیتا ہے، ہوا میں بھی اڑتا ہے پلین کے ذریعے سے، اور پانی کے ذریعے سے، سب مرین کشتی کے ذریعے سے پانی میں بھی رہتا ہے، پھر پہاڑوں میں بھی رہتا ہے، نہ صرف پہاڑوں میں بھی رہتا ہے، انسان زمین کے نیچے بھی جا کے وہاں سے بھی کچھ استفادہ اٹھاتا ہے۔ تیل ہے، یہ فریکنگ کا ایک پکچر ہے، زمین میں کے اندر کیمیکلز ڈالتے ہیں بہت ڈیپ، پھر وہاں سے کیمیکل نکالتے ہیں۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، ہر ایک یہ چیز قابل کون بنائے انسان کو کہ ہر جگہ رہ سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ یہ دنیا اس طرح سے بنی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اٹ از ہی هو الذی، وہ اس نے بنایا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دنیا کے ہر کونے کے ایک حصہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ نے بنائے ہیں۔ چلے ایک فقہی نقطہ ہے یہاں پر، آپ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سے دلیل لے سکتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے وہ حلال ہے اگر اس کا حرمت کی دلیل آ جاتی ہے تو جب تک وہ حلال ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے وَقَدْ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي فِيهَا مَنَافِعُ مَأْذُونٌ فِيهَا حَتَّى يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَتِهَا۔ تو جو بھی چیزیں اس کے اندر دنیا میں بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کچھ ایلیمنٹ بناتے ہیں، آپ پہاڑ میں سے کچھ نکالتے ہیں، کچھ پھول نکالتے ہیں، ہر چیز حلال ہے سوائے جس کی دلیل آتی ہے، کھلی دلیل آتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو یہ عام طور پہ عام قول ہے علماء کا۔ کہ دوسرا بھی ایک قول ہے جو ہمارے علم کے ترقی کے لیے اور ہماری سوچ و سمجھ کے لیے بھی سمجھنا ہے، کہ کچھ علماء یہ فرماتے ہیں ذهب بعضهم الى ان الاصل في الاشیاء حذر، اصل کیا ہے دنیا کی چیزوں میں بھی ہمارے کو سوچ سمجھ کے دیکھ کر چلنا چاہیے کہ ہم اس کی استعمال نہیں کر سکتے جب تک دلیل نہیں ملی۔ کیوں بولتے ہیں یہ بات؟ حتی یأتی دلیل للاباحہ لأن المملوکات لا تحل الا باذن مالکها۔ انہوں بولتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی اور کی رہتی ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے تو گاڑی کا استعمال کرنا تو حلال ہے، مگر میری گاڑی کسی اور کو استعمال کرنا حلال نہیں ہے جب تک میرے سے پرمیشن، میری
میرے سے پرمیشن نہیں لیں گے جب تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز بنایا اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جب تک اللہ کی پرمیشن نہیں ملیں گے دلیل کے ذریعے سے تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک قول ہے، بس ہمارے کو میں اس لیے بیان فرما رہا ہوں تاکہ ہمارے کو سمجھ میں آئے کہ علماء کس طرح سے سوچتے ہیں. چلیں آخری بات یہ ہے آج کے لیے کہ ان اور آؤٹ کی آپ سمجھ لیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز حلال ہے، جس طرح زیادہ اکثریت علماء کا ہے، تو پورے ان پٹس ہمارے پورے جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بنائے وہ حلال ہے، تو ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ، جب ان پٹ حلال ہے تو آؤٹ پٹ بھی حلال ہونا چاہیے. تو مگر اگر ان پٹ حلال ہے، اللہ سبحانہ ہم یہ ہمارے لیے سب چیزیں بنائے ہیں، تو ہم حرام آؤٹ پٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ حلال دنیا کے لیے حرام اس کو استعمال کر کے حرام چیزیں کا ایجاد کرنا یا ارتکاب کرنا. اللہ ہم سب کو توفیق دے قرآن شریف کو سمجھنے کی، اس کے اوپر تدبر کرنے کی اور ہمارے علم میں ترقی کرنے کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.